نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں بخشنے کے لیے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل سے تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ روزے کا بہت بڑا ثواب ہے اور اللہ کے نزدیک روزے دار کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک قسمت والوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست، ایسے ہمارے احباب جو پچھلے سال رمضان المبارک میں حیات تھے، ہمارے ساتھ تراویح میں بھی شریک تھے، روزوں کے اندر بھی شریک ہوئے، لیکن اللہ نے ان کا موت کا فیصلہ فرما دیا۔ اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں رمضان المبارک کے روزے نصیب نہیں ہوئے۔ ہم پر اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بخشش کا ایک اور موقع عطا فرما دیا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، روایت ہے کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی اس حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہگار ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ساتھی دل سے پختہ ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ اس مبارک مہینے کے اندر دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں تراویح پڑھوں گا۔ تراویحوں میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور تراویحوں میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔